اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پہلی کلاس میں جو حدیث تلاوت ہوئی اس کے بارے میں مختصر سی تشریح۔ حدیث یہ تھی، چونکہ وقت نہیں ہے میں پوری دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، تو اگر کہیں پر کسی گھر میں، کسی بھی گھر میں کوئی اقوام، کوئی افراد جمع ہو جائیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کا تدریس کریں، پڑھائیں، تلاوت فرمائیں، تو پروردگار عالم اس گھر پر رحمتیں نازل کرتا ہے، ان اقوام کے لیے خوشیاں عنایت کرتا ہے اور اطمینان نازل کرتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اور یہیں چونکہ پیغمبر کا کلام پیغمبر ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، دیکھیں دو اطرت ہیں، دو چیزیں ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ہیں، دیکھیں حوض تک یہ دونوں ساتھ ہیں۔ اگر آل محمد کی مجالس و ذکر آل محمد سے سکون ملتا ہے تو تلاوت قرآن سے بھی سکون ملتا ہے، یہ چونکہ جدا نہیں ہے حوض کوثر تک۔ اگر ان کی محبت کی وجہ سے اطمینان حاصل ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ان کی محبت کی وجہ سے خوشیاں میسر ہوتی ہیں تو تلاوت کلام الہی کی وجہ سے بھی خوشیاں میسر ہوتی ہیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا، امام جعفر صادق نے، اگر کسی کو اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، سرور چاہیے، خوشی چاہیے، فرح چاہیے، تو یہ تمام چیزیں میسر ہے کہاں پر؟ ہماری ولایت میں، ہماری محبت میں۔ تو لہٰذا امید ہے جس طرح سے مومنین و مومنات محافل و مجالس کے طرف توجہات مبذول رکھتی ہیں اور مومنین توجہ دیتے ہیں، مومنات توجہ دیتی ہیں، اسی طرح سے امید ہے کہ قرآن کی بھی محافل برگزار کرے گھروں میں، قرآن کا بھی ذکر آل محمد کے ذکر کی طرف فراوان کریں، زیادہ کیا کریں، بچوں کی طرف زیادہ توجہ دے دیں، تاکہ کل کو یہیں آپ کے بچے آپ ہی کے فائدے ہوں گے، آپ ہی کے لیے کام کریں گے۔ جب ہم آپ چلے جائیں گے دنیا سے، کوئی بھیجنے والا نہیں ہوگا نا، تو یقیناً یتیم ہوں گے۔ جب بچے تعلیم حاصل کریں گے قرآن کا تعلیم، تو یقیناً تلاوت فرمائیں گے، یہ تلاوت آپ کے حصے میں، آپ کے لیے پہنچ جائے گی۔ اگر عذاب میں ہے تو عذاب میں تخفیف ہوگا، نہیں اگر مومن ہے، درجہ ہے، تو خداوند عالم اس تلاوت کے صدقے میں درجہ عنایت کرے گا۔ دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے قلوب میں، سننے والے تمام افراد کے قلوب میں پروردگارہ نور قرآن اور نور اہل بیت سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ دیکھیں الحمدللہ تجوید کا آج کون سا درس ہے؟ دوسرا ہے یا تیسرا ہے؟ سب سے پہلے عنوان کیا ہے؟ تجوید ہے۔ دیکھیں درس گزشتہ 2 منٹ میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا اور تکرار کروں گا، اور آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ دیکھیں عناوین، بحث تجوید۔ تجوید کا درس اول کیا تھا؟ مقدمہ تجوید، مقدمہ تجوید۔ مقدمہ تجوید میں کیا ہے؟ یہ ہے سب سے پہلے مراحل قراءت۔ ایک مراحل قراءت کتنے تھے؟ 6: روخانی، روان خوانی، تجوید، وقف و ابتدا، صوت، لحن۔ یہ اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان ہوئی ہے، وقت میں عناوین بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ مراحل ہے، اس کے بعد اقسام قراءت۔ اقسام قراءت کتنے بتا دیے تھے؟ تحقیق، تحدید، تدویر، یہ اقسام قراءت 3 ہیں۔
یہ مکمل. اور اس کے بعد یہ درس اول مقدمہ تجوید. درس دوم مقدمہ تجوید کا درس دوم کیا ہے؟ بحث تجوید. اب دیکھیں یہ بحث تجوید ہے نا. تجوید کا درس دوم کیا ہے؟ درس اول. دیکھیں یہ درس اول ہے. درس دوم مخارج حروف. دیکھیں مخارج حروف کیا کہا تھا؟ تجوید 3 حصوں پر مشتمل ہے. کیا ہے؟ مخارج حروف، احکام حروف، صفات حروف. بس کل تجوید میں 3 محور پر گفتگو ہوگی. سب سے پہلے مخارج حروف پر ایک، دوسرے صفات حروف پر دوسرا درس، تیسرا درس احکام حروف. کل 4 مقدمہ کے ساتھ 4 دروس ہے. لیکن ہر ایک میں پھر الگ الگ اقسام ہیں. مثلا درس مخارج حروف. مخارج حروف میں اب کیا بتایا تھا؟ نہیں، مخارج حروف میں دیکھیں یہ مقدمہ ہے مخارج. اب الگ دیکھیں یہاں مخارج حروف کا پہلا قسم کیا ہے؟ پہلا مخرج یہ بتایا تھا. دیکھیں ادھر بھی مخارج حروف کا پہلا درس کیا؟ جوف ہے. مخارج حروف کا پہلا قسم کیا ہے؟ جوف. یہ پہلا قسم جوف ہے. جوف سے، جوف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی منہ اور حلق کا فضا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خالی حصے کو جوف. اس جوف سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ حروف مدی ہے. دیگر آہ، ای، او، الف، واو، یا، یہ حروف مدی نکلتے ہیں یا بڑی حرکات ادا ہوتے ہیں. ہو گیا یہ مخارج حروف کا پہلا قسم جوف ہے. دوسرا قسم کیا ہے؟ ہاں دیکھیں مخارج حروف کا. دیکھیں مخارج حروف کا دوسرا قسم کیا ہے؟ حلق. مخارج حروف کا دوسرا قسم حلق ہے. یہ بھی بتایا تھا نا. حلق کے کتنے حصے ہیں؟ ابتدا حلق، وسط حلق، انتہائی حلق. یہ بھی ہو چکا ہے. ابتدا حلق سے کتنے حروف نکلے؟ کون کون سے؟ غین اور خا. وسط حلق سے عین اور حا. اور انتہائی حلق سے دیکھیں ان کے درمیان کیا فرق ہے، تفصیلات بیان ہو چکی ہیں. مثلا حمزہ اور عین میں کیا فرق ہے، ہا کس طرح سے ادا ہوتا ہے، غین کس طرح سے ادا ہوتا ہے، اس کی مثال غرغر والی مثال دی تھی. اور خا خراٹے والی مثال ہے. اور ہا وہیں موسم سرما میں ہاتھوں کو گرم کرنے کے لیے باپ کے ذریعے سے جو کرتے ہیں اس وقت ہا نکل رہا ہے. یہ واضح ہو گیا. مثلا اچانک ذہن میں نہیں آ رہا یہ چھوٹا ہا بڑا ہا میں کیا فرق ہے. ہاں بڑا ہا میں وہ ہاتھ گرم کرنے کے لیے موسم سرما میں جو باپ کے ذریعے سے کرتا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں الحمدللہ رب العالمین یہ ہا ہے. یہ ختم. اچھا اس کے بعد دیکھیں مخارج حروف کا. یہ مخارج حروف کا یہ ادھر مخارج حروف کا تیسرا قسم کیا ہے؟ لسان ہے. لسان. دیکھیں انشاءاللہ تعالی اب یہ ہماری پوری گفتگو کس پہ ہوگی؟ آج لسان پہ. البتہ گفتگو زیادہ ہے، میں پورا بیان نہیں کر پاؤں گا، فقط کچھ حصے. اب دیکھیں یہ لسان کے بعد اب اسی لسان کے 4 حصے ہیں. لسان کے کتنے حصے ہیں؟ دیکھیں لسان کے 1 2 3
4. لسان کس کو کہتے ہیں؟ بس لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں. زبان کے کتنے حصے ہیں؟ 4. زبان کی جڑ اور سطح زبان ہے، اس کو سطح کہتے ہیں نا، سطح زبان اور نوک یہ صحیح سے نہیں ہو، نوک اور اطراف. دیکھیے ابھی دیکھیں، سبحان اللہ، دیکھیں لسان کہتے ہیں زبان کو. زبان کی جڑ سے کچھ حروف نکلتے ہیں. توجہ، مخارج حروف کا تیسرا قسم لسان ہے. آج کا درس یہ ہے عنوان، مخارج حروف کا تیسرا قسم، بلکہ ادھر لکھوں بہتر ہے، مخارج حروف کا تیسرا قسم لسان ہے. دیکھیں مخارج حروف کا تیسرا قسم لسان ہے، اس کو ادھر لے آ جائیں. بس مخارج حروف کا پہلا قسم جوف، دوسرا قسم حلق، تیسرا قسم کیا ہے؟ لسان ہے. اب آئیے لسان کے بعد پھر لسان کے 4 حصے ہیں، جڑ، سطح، نوک زبان، اطراف ہے. اطراف زبان، یہ زبان ہے تو یہ جڑ ہے، یہ نوک ہے، یہ اطراف ہے، یہ سطح ہے. ہو گیا. اب ہم ان 2 پر اکتفا کریں گے، یہ 2 بلکہ 3 اطراف انشاءاللہ آئندہ کے لیے. آج فقط جڑ سے کون سے حروف نکلتے ہیں، سطح سے کون سے، نوک سے کون سے. ابھی دیکھیں جڑ سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 1 2 قاف اور کاف، یہ 2 حروف جڑ سے نکلتے ہیں. اب دیکھیں لکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اب دیکھیں بس زبان کی جڑ سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ قاف اور فرق کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ قاف زبان کی جڑ، تالو کا جو نرم والا حصہ ہے نا اندر گلے کے طرف، نرم والا حصے سے زبان کی جڑ لگتی ہے. دیکھیں قاف پڑھیں، قاف میں کیا، قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ جو نرم والی جگہ ہے نا، حصہ جگہ، اس سے تھوڑا اوپر سخت والی جگہ سے لگتی ہے. دیکھیں کا، یہ دیکھیں یہ نرم والی جگہ ہے زبان کی، اوپر تالو کی نرم والی جگہ ہے، یہ زبان لگتی ہے، یہ زبان کی جڑ ہے تو یہاں یہ نرم والی جگہ پہ. لیکن کاف میں یہ زبان، یہ جو دیکھیں یہ نرم ہے، یہ سخت والی جگہ پہ لگتی ہے. تالو کا جو سخت والا حصہ ہے نا، یہاں یہ زبان کی جڑ لگتی ہے. کا کا بس دیکھیں اگر لکھنا چاہتی ہیں لکھیے. قاف میں فرق، اس فرق کے ساتھ یہ آپ 2 حروف نکلتے ہیں. اس کے بعد آپ کہیں اس فرق کے ساتھ کہ قاف زبان کی جڑ، جی یہ نقطے والا قاف، زبان کی جڑ تالو کی نرم والی جگہ سے لگتی ہے. تالو کی نرم والی جگہ سے لگتی ہے. اما کاف میں، کاف زبان کی جڑ تالو کی سخت والی جگہ سے لگتی ہے. اس میں بھی مشکل نہیں ہے، چونکہ اکثر و بیشتر قاف اور کاف کا تلفظ صحیح ادا کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے مخارج حروف میں. اچھا اس کے بعد
سطح زبان سے کتنے حروف نکلتے ہیں، لیکن یہاں سطح زبان میں بھی فرق ہے. دیکھیں، ایک ہے سطح زبان حلق کے طرف والا حصہ ہے، ایک ہے سطح زبان نوک کے طرف والا حصہ ہے. دیکھیں یہ زبان ہے، یہ حلق کا حصہ ہے، اور یہ نوک زبان نوک کا حصہ ہے، یہ حلق کا حصہ ہے اور یہ نوک کا حصہ ہے. دیکھیں مثلا یہ سطح زبان ہے، یہ زبان ہے، مثلا یہ حلق کا حصہ ہے، یہ اور یہ نوک کا حصہ ہے اور یہ حلق کا حصہ ہے. اب سطح زبان سے وہ سطح زبان جو حلق کے طرف کا جو حصہ ہے اس سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ آپ مکمل لکھیں، سطح زبان سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 3. کون سے حروف؟ شجریہ. شجریہ کتنے ہیں؟ شین ہیں اور جیم ہے اور یا ہے، یہ حروف شجریہ ہے. نہیں را نہیں ہے. شجریہ. اب مطلقہ کہیں حروف شجریہ ہیں. اب سطح وہ والا حصہ، یہ والا حصہ چھوڑ. دیکھیں شا 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 جا یا یہ سطح زبان سے ادا ہوتے ہیں. اس میں بھی اخیر کے نظر میں کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ یا ہر ایک صحیح ادا کرتا ہے اور شین بھی صحیح ادا ہوتا ہے، یا بھی صحیح ادا ہوتا ہے. قرآن میں ترتیل کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے. جن مشکلات میں ہم لوگ گرفتار ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں. زبان کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ نوک ہے. نوک سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ نوک، یہ اس پہ انشاءاللہ اختتام کریں گے. نوک زبان سے 6 حروف نکلتے ہیں، ادا ہوتے ہیں. نوک زبان 6 حروف کون کون سے؟ 3 حروف نطعیہ ہیں اور 3 حروف لثویہ ہے. حروف نطعیہ کون کون سے ہیں؟ دال، تا اور طین. اور دوسرے حروف ہیں لثویہ. کتنے ہیں؟ کون سے؟ سا زا ضا. دیکھیے یہ آپ لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان کی تفصیل ابھی بتاتا ہوں. فقط عنوان یہ ہے، نوک زبان کا جو تیسرا حصہ ہے اس سے 6 حروف نکلتے ہیں. کون کون سے؟ حروف نطعیہ اور حروف لثویہ. حروف نطعیہ کتنے ہیں؟ دال، تا، طا ہو گیا. حروف لثویہ کتنے ہیں؟ سا، زال، ضا ہو گیا. اب دیکھیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب ان کے فروق میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. یہ ہوا نا. ابھی یہ اس اطراف کو آئندہ کے لیے رکھ دیں. ابھی جو ہم بحث کریں گے کس میں؟ حروف نطعیہ میں کے درمیان کیا فرق ہے. دیکھیں نوک زبان سے تو نکلتے ہیں لیکن فرق کیا ہے؟ فرق حروف نطعیہ میں نوک زبانی ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ لکھیں آپ. سر زے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ایک منٹ لکھیں، فقط یہ لکھیں. زے کا میں بتاتا ہوں. حروف نطعیہ کا مخرج پیچھے بہت باتیں ہو رہی ہیں، خاموشی سے آتے ہیں. حروف نطعیہ کا مخرج لکھیں. زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے جڑ سے، اوپر والے 2 دانت جن کو ثنایا الیہ کہتے ہیں، اوپر والے یہ 2 دانتوں کے جڑ سے
لگنے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. دیکھیں ابھی میں انشاءاللہ پریکٹیکل بتا دوں گا. ہو گیا. دیکھیں حروف نتیہ کا مخرج دوبارہ زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جد سے لگنے سے ادا ہوتے ہیں. یہ ہو گیا. اس فرق کے ساتھ کہ تا باریک ادا ہوتا ہے، تا موٹا ادا ہوتا ہے. ہو گیا. اب اس کے بعد آئیے، مختصر زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد حروف لثویہ ہے. یہ لثویہ یہ ہے. اس میں اب اس میں کیا فرق ہے حروف لثویہ میں؟ اب لکھیں حروف لثویہ. پہلے لکھیں حروف لثویہ. حروف لثویہ کے بعد لکھیں حروف لثویہ. ان کا مخرج کہاں سے ہیں؟ ان کا مخرج، حروف لثویہ کا مخرج نوک زبان اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگتی ہے بلکہ نوک زبان اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگتی ہے. ہو گیا. یہ ان تینوں کے تلفظ میں ان تینوں سے مراد کیا ہے؟ سا زال ضا. ان تینوں کے تلفظ میں نوک زبان سامنے والے دانتوں کے درمیان آتی ہے. ان تینوں کے تلفظ میں نوک زبان سامنے والے دانتوں کے درمیان میں آتی ہیں. اس طرح سے کہ اگر ان کے مقابلے میں آئینہ رکھ دیا جائے تو یہ نوک زبان نظر آنی چاہیے. اگر ان کے سامنے ان حروف کے تلفظ کرتے وقت ایک آئینہ رکھ دیا جائے نا تو یہ نوک زبان نظر آنی چاہیے، دکھنی چاہیے. یہ نوک زبان دکھائی دے. ہو گیا. یہ مکمل ہونے کے بعد اس فرق کے ساتھ زال سا تو صحیح ہے. زال اور زین میں فرق کیا ہے؟ زال اور زین میں زال بصورت معمولی اور عادی ادا ہوتا ہے. دیکھیں اذا نوک زبانی ہے. زین کیا ادا ہوتا ہے؟ زین میں زین موٹا ادا ہوتا ہے. یہ موٹے حروف میں سے ہے نا. یہ ذا یہ موٹا ادا ہوتا ہے. ہو گیا. دال بھی عادی ادا ہوتا ہے. دال عادی ادا ہوتا ہے. زال بھی عادی. دیکھیں زال اور زین میں تو بتا دیا. سا میں سا نوک زبانی ہے. نوک زبان سے عادی صورت میں ادا ہوتا ہے. زال بھی نوک زبان سے عادی اور معمولی صورت میں ادا ہوتا ہے. فقط زین موٹا ادا ہوتا ہے. یہ ہوا مکمل. بس یہاں تک. ابھی دیکھیں پریکٹیکل اور ان کی تفصیلات. ابھی سماعت فرمائیں. لکھنا ابھی رہنے دیجیے. دیکھیں بس حروف نطعیہ اور حروف لثویہ میں کے مخارج میں ادائیگی میں آپ لحاظ رکھیں. دیکھیں مثلا ہماری زبان میں، اردو زبان میں، ان حروف میں سے تا کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں. صحیح ادا ہوتا ہے تا. کوئی بھی تلفظ کرے تا ہی تلفظ کرتا ہے، تا ہی ادا کرتا ہے. ختم. اچھا لیکن مشکل کس میں ہے؟ تو ان میں ہے. تا میں مشکل ہے. تا ادا نہیں ہو پا رہا ہے. مثلا دیکھیں کوئی بھی طالب علم نہیں کہتا نا. طالب علم تا حالانکہ تا ہے، توئین نہیں ہے. طلاب عزیز کوئی بھی نہیں کہتا ہے. یا طالب حسین، دیکھیں طالب حسین، طالب حسین کہتا ہے. طالب تا ہے. بس مسئلہ کیا ہوا؟
تا کی ادائیگی یہاں تک دیکھیں ہمارا درس مکمل ہوا، یا آپ ذہن میں رکھیں یہاں تک ہمارا درس مکمل ہوا، فقط اس کی تھوڑی سی تشریح فقط یہ ہے کہ دیکھیں کس طرح سے ادا ہوگا، توجہ فرمائیں بابا، جو بھی آپ تلفظ فرمائیں خواہ تا ہو توئن ہو، تا ہی ادا کرتے ہیں، تا ہی تلفظ کرتے ہیں۔ اب توئن کا تلفظ کیسا ہوگا دیکھیں، اسی بیچارہ تا کو تھوڑا سا موٹا پڑھیں توئن بن جاتا ہے، دیکھیں تا تا باریک ہے نا، اسی کو موٹا بنائیں تو موٹا کیسے بنے گا؟ جب آپ موٹا تلفظ کریں گے تو زبان چمچے کی طرح ہوتی ہے، اور اس کا اثر کہاں نکل رہا ہے؟ ہونٹوں پہ، ہون غنچے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ دیکھیں تا تو پڑھیں، تو نہیں ہے علامہ، تو ہے، ہو گیا، بس کیا ہوا؟ تا تو فرق ہوا نا تا اور توئن میں۔ اب انشاءاللہ تعالی تا اور توئن کا فرق انشاءاللہ تلاوت میں واضح ہونا چاہیے۔ دیکھیں تا اور تو۔ اب آئیے اس کے بعد کیا ہے؟ دال کا کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک صحیح ادا کرتا ہے۔ دا آداب آداب آداب، دال اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہے حروف نطقیہ میں سے۔ اس کے بعد ہیں سا زال دوئن۔ اب دیکھیں نو کی زبانی ہے سا سلاسا، جب بھی ہم سا کو ادا کرتے ہیں نا، اردو زبان میں سا ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سین۔ سلاسا کوئی بھی نہیں کہتا، سلاسا سلاسا، سین ادا کر رہے ہیں۔ سواد کے بدلے میں بھی سین ادا ہوتا ہے، زال کے بدلے میں بھی سین ادا ہوتا ہے، سا کے بدلے میں بھی سین ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں سلاسا کوئی بھی نہیں کہتا ہے، سالس کوئی بھی نہیں کہتا، سالس کہتے ہیں۔ آپ سالس بن جائیں، کون سالس کہتا ہے؟ سالس بن جائیں، ہو گیا۔ جب کہ یہ نو کے زبانی ہے لہذا اس کا مخرج کیسے ہوگا؟ اس طرح سے آپ کریں، اگر آپ کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے تو آپ کی نو کی زبان نظر آنی چاہیے۔ دیکھیں سا سا سلاسہ، یہ ہو گیا۔ اسی طرح سے زال ہے، زال میں دیکھیں ایزا، نو کی زبانی ہے، ایزا زا۔ ہم جب زال کو ادا کرتے ہیں، علامہ سنیے، ہم جب زال کو ادا کرتے ہیں تو زا جیسا ادا کرتے ہیں۔ مثلا زاہد حسین کوئی بھی نہیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ زاہد حسین، جبکہ زا ہے، زال نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی حروف اصلی میں سے ہے زا، زے، سین، صاد، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو۔ یہ واضح ہو گیا؟ کیا ہے بتائیں؟ زال کو ادا نہیں کر پاتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ زا ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں اذا زلزلت الارض کہتے ہیں، کوئی بھی اذا نہیں کہتا، اذا کہتے ہیں۔ اذا میں جبکہ زال زا ہے، زا ہے، یہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں مثلا اذا میں کیا کرتے ہیں؟ اذا اذا، جبکہ یہ تلفظ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں نو کے زبانی ہے، دیکھیں اذا، جب زا تلفظ ہوگا نا دندان مبارک کو بند کرے۔ دیکھیں اذا زلزلت، دیکھیں زلزل، دیکھیں میرے دندان مبارک نہیں ہے نا اس لیے نہیں بند ہوتے ہیں۔ دیکھیں اذا زلزلت، دیکھیں زل بند کریں آپ، ہاں زلزلت، ہو گیا بس۔ اذا اذا اذا، اچھا اسی اذا کو توجہ، خاص نقطہ، اسی اذا کو جس طرح سے آپ نے تا کو موٹا پڑھنے سے طین بنا تھا، اسی طرح سے زال کو موٹا پڑھنے سے ضا بن جاتا ہے۔ دیکھیں اذا، اسی کو موٹا بنائیں، اذا ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں آسان طریقے سے زبان کو ادھر لگانے سے ادھر، ان چیزوں کو فعلاً لکھنے کے حد تک رکھیں، باقی پریکٹیکل میں اس کے طرف دیکھیں۔ دیکھیں زال کو جب اسی زال کا مخرج آپ کو پتہ چلا، نو کی زبانی ہے، زبان کے بیچ میں نو کی زبان آتی ہے، زبان کی نوک آتی ہیں، اور آئینہ رکھنے سے سامنا نظر آتا ہے یہ حرف۔ ابھی کیا ہے؟ اسی زال کا مخرج یاد کرنے کے بعد
इसी दाल को आहिस्ता से मोटा तलफ़ुज़ करें तो ये ज़ोइन बन जाएगा। अब देखें इज़ा जाआ, इज़ा सही है, इसी को मोटा बनाएं आप, जज़ाकल्लाह, इज़ा 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 जाआ। अब देखें इसी के साथ ही एक और मखरज, जब आप ज़ोइन का तलफ़ुज़ करेंगे तो ये सतह ज़बान ऊपर वाला जो तालू है, तालू से कामिलन ये सतह नहीं लगता है, थोड़ा सा फासला रहता है। देखिए फासला रहता है। जब आप इसी को कामिलन ऊपर सतह ज़बान से टच करेंगे ना तो द्वाद निकल जाता है। देखिए मरहला बे मरहला, ये द्वाद का मखरज अलग, इधर से उधर से इधर से आसान है, इसको छोड़ दें। जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से अदा करें, आसानी से अदा होगा। देखें अब देखें, इज़ा ज़ाल है ना, इज़ा ये क्या है, ज़ोइन है। इज़ा ये क्या है, बात है। इज़ा दाल जैसा लग रहा, नहीं लग रहा, बस बात है। चूंकि द्वाद में दो आवाज़ें इकट्ठी होती हैं। द्वाद में कौन सी आवाज़, ज़ोइन की आवाज़ और दाल की आवाज़, इसीलिए इसके तलफ़ुज़ में सुनने वालों को दाल की खुशबू आती है, दाल की आवाज़ भी सुनते हैं। देखें इज़ा 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 हुरूफ इंशाअल्लाह ताला में सिफ़ात में आएंगे ना। एक सिफ़त इतबाक़ है, सिफ़त इतबाक़ है, मैं उधर समझाऊंगा। इतबाक़ का माना ये एक प्लेट को दूसरे प्लेट पर रखना, तबक़न अन तबक़, यानी क्या, सतह ज़बान उस ऊपर वाले तालू से मिलता है सतह ज़बान, इसीलिए इनको हुरूफ इतबाक़ कहते हैं। लेकिन हुरूफ इतबाक़ की पूरी सिफ़त द्वाद में पैदा होती है मुकम्मल। क्यों, ये सतह ज़बान ऊपर वाले तालू से कामिलन टच होती है, कामिलन लगता है, इसी वजह से इतबाक़ की सिफ़त कामिलन द्वाद में आश्कार होती है, जबकि ज़ोइन में ज़्यादा से आश्कार नहीं होती है, क्योंकि फासला थोड़ा सा रहता है। अगरचे एक यानी मुकाबिल में करार पाते हैं दोनों, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, लेकिन कामिलन तदबीक़ नहीं होते हैं। ये वाज़ेह हो गया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।